الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختال فخور. جمال کوئی نہیں جنہ دا یقین ہے سجا چوکے کو قال النبي صلى الله عليه وسلم جمال لا عدوى ولا طيرة ولا جمال کوئی نہیں أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم دائما على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا. خدیجہ پاکے اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر کی ذات اقدس واسطے. جنہ دیا ماما نے اچھی کہو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے خدیجہ جنہ دی ماں سجا چکے کہو سبحان اللہ. خدیجہ پاکے امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ زینب پاکے رقیہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی واسطے حسنین پاکے علی بھی پاکے میرے نبی دی ہر بیوی پاکے اسلامی مہینہ ماہ سفر عیال ورگا جاری و ساری ہے۔ سفر دا مہینہ اسلام دا دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح ساڑھے ہاں انگریزی مہینے دی گنتی ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسی طرح اسلامی مہینے دی بھی گنتی ہے، اور اللہ دے ہاں 12 مہینے لکھ دیتے گئے نے۔ قرآن پاک اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب اندر 12 مہینے دی گنتی اللہ پاک نے لکھ دی تھی، اور 12 مہینے بنان والا بھی خود اللہ رب العالمین ہے۔ اسلامی مہینے اندر دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے، اور سفر دا مہینہ ایو مہینہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ توہمات، بدعات، خرافات امت مسلمان در بکثرت پائیاں جاتی ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان، توکل اور یقین بھی مضبوط ہے مسلمان دا، اگر اس مسلمان کو اپنے بارے بندہ پوچھے بھئی تو کدھر جائے گا، کلمہ کیوں پڑھے، اعمال نیک کیوں کرنا ہے، جواب دے گا میں اللہ دے نبی دا امتی ہاں، میں کلمہ تا پڑھے کہ میری بخشش ہو جائے، اور ہر شخص ہی چاہتا ہے کلمہ پڑھے، نیک اعمال کر دے۔ لیکن حضرات ذی وقار جڑا کلمے والا اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائیے، اتنی بڑی ذمہ داری، اس ذمہ داری نال، اس کلمے دی ڈیوٹی دے نال بدعات کا کوئی تعلق ہو سکتا؟ کلمہ بھی چکی پھردا ہے، ماہ سفر دی بدعات دے بارے مسلمانہ دے یہ میں جڑے جمعے اندر آج بیان کر رہے ہیں، یہ کسی کافر دا عقیدہ نہیں، اے مسلمانہ دے عقائد نوٹ کرے اجے، اور ذرا اپنے اپنے گریبان اندر چاتی مارے جے کہ کیا میں بھی ان بدعتی مسلمان در شامل ہاں یا میں پکا سچا مسلمان ہاں۔ ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور آج جڑے میں عقائد بیان کر رہے ہیں ان عقیدیاں تے غور کرنا، جڑے ساڑھے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کلمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کا پڑھے، اور عقائد اندر، نظریات اندر، سوچ اور فکر اندر اے ہندو، یہودی اور سکھاں تو بدتر نظر آئے گا۔ حضرات ذی وقار ماہ سفر اسلام دا دوسرا مہینہ، اس مہینے اندر اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیز نازل نہیں کی تھی جڑی مسلمانہ دے عقائد کو خراب کرے یا مسلمانہ واسطے نقصان دہ ثابت ہوئے، بلکہ سفر دا مہینہ اسلام دا دوسرا مہینہ ہے۔ دور جاہلیت دے اندر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے جڑے مشرکین عرب سن، انہاں دے ہاں اس مہینے دے متعلق جڑا نظریہ سی نا وہ بڑا غلط سی۔ وہی نظریہ ساڑھے مسلمانوں نے چک کے کاپی کر کے اپنے عقیدے اندر انج ملائے جنہیں ساڑھے مسلمان چائنا دی چیز بن کے آئے مارکیٹ اندر، تے 2 نمبر چیز دی کاپی پہلے تیار کیتی ہوتی ہے، اور ساڑھے مسلمان اس چیز اندر بڑے ایکسپرٹ نے، بڑے تجربہ کار نے، کاپی بڑھانا انہاں واسطے مشکل نہیں، اور ایڈی جاہل تے پرلے درجے دی بدھو قوم ہے جنہاں نے محمد رسول اللہ دا کلمہ پڑھن دے بعد عقائد اندر بھی غیر مسلمان دی کاپی کیتی ہے۔ پھر میں انجی کہاں گا ایدے نالو بہتر سی کلمہ نہ پڑھتا سکھ، ہندو، یہودی مر جاتا، شاید تیرے واسطے دنیا دے اندر ہو سکتا ہے تنو آخر تے کلمہ نصیب ہو جاتا۔ جے کلمہ پڑھ کے سکھا والے کام کرنے سن تے پھر موت توبہ بغیر مر گیا تے نجات اور بخشش نہیں ہوئے گی۔
اور وہ کیسے کیسے عقائد اللہ دے نبی دے آن تو پہلے سکھاں دا یعنی عرب مشرکین عرب دا عقیدہ سی کہ جڑا سفر دا مہینہ ہے نا یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، جڑا محرم دا مہینہ ہے نا یہ دے اندر بھی کچھ نوست پائی جاتی۔ اچھا کی نوست ہے جس مہینے اندر وہ آدھے سن سفر دے مہینے اندر شادی کرنی، کچھ ہی بولو تسی تے سارے کرن آلے ہو مواد بیٹھے ہو، ڈریا چکیا نہ کرو، ڈرنا تے مینوں چاہیے جڑا کچھ ہونا ہے میرے نال ہونا ہے، تسی کہاں تو ڈردے ہو؟ ذرا محبت تے ایمان نال جواب دیا کرو۔ مشرکین عرب کہندے سن، یار تہاڈی تے میں گل ہی نہیں کر رہا، میں تے مشرکاں دی گل کر رہا، تسی ایویں گھبرا جاندے ہو۔ مشرکین عرب کہندے سن سفر وچ شادی کرنی، سفر وچ شادی کرنی نہیں۔ مسلمان تے اس بات دا قائل ہی نہیں، اسی تے آنا 12 مہینے نے ہر وقت کر سکتے ہو، جدو چاہو کر سکتے ہو، رمضان اندر کرو، شوال اندر کرو، ذوالقعدہ اندر کرو، ذی الحج اندر کرو، رب نے پابندی نہیں لائی۔ میں کون ہونا تانوں پابند کرن والا؟ لیکن میں تے انہاں مشرکاں دی گل دس رہا، وہ آندے سن محرم چ بھی شادی نہیں تے سفر وچ بھی شادی نہیں، سفر وچ کاروبار شروع کرنا، جی بولو یہ جڑے تسی نہیں یہ جواب دینا، گھبراؤ نہیں میں جواب غلط نہ ہو جائے، تسی نہیں یہ جواب دینا، نہیں صرف نہیں کہنا، یہ تے کم از کم زور نال کہہ لو۔ مشرکین عرب سفر شادی کر دے، مشرکین عرب سفر دے اندر کاروبار شروع کر دے نہیں، مشرکین عرب سفر دے مہینے اندر سفر واسطے نکل دے نہیں، مشرکین عرب سفر دے مہینے اندر کسی دی تیمار داری واسطے جاندے نہیں۔ مشرکین عرب اے جڑے کام نے انہاں دے نے، ذرا توجہ، مشرکین عرب بڑی بڑی توہم پرستیاں سفر تے نکلنا ہے، اچھا جی پرندہ پکڑو، اس پرندے نو پکڑ کے انہوں اکھاں بند کر کے چھڑ دینا ہے، جے پرندہ دائیں جانب اڑ گیا تو یہ دا مطلب ہے کہ میرا سفر بڑا چنگا رہے گا، لہٰذا میں نو سفر کر لینا چاہیے، جے سب پرندے نو چھڑے جے پرندہ بائیں طرف اڑ گیا تو یہ دا مطلب ہے میرا سفر چنگا نہیں رہنا تے میں نو اڑنا نہیں چاہیے۔ یہ پرندے نے میں نو دس دیتا ہے، یہ بڑا اعلیٰ پرندہ ہے، اس پرندے نے میری رہنمائی کر دیتی ہے۔ اچھا کاروبار شروع کرنا ہے، ہن کی کریے؟ یہ فال لے رہے نے، یہ جناب بندہ کاروبار واسطے کرو نکلے، اگو رستے اندر آ گئی کالی بلی، انہیں رستہ کاٹ لیا، ہن آپا کاروبار تے جانا، ہن آپا کاروبار تے نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ وہ جی بلی نے رستہ کاٹ دیتا ہے، لہٰذا ہن تے معاملہ خراب ہو گیا، یہ تے بڑی منحوس بلی ہے، انہیں میرا رستہ کاٹ دیتا ہے، لہٰذا ہن کاروبار ساڈے واسطے ثابت چنگا ہونا نہیں ہونا۔ اے عقائد نظریات مشرکین عرب دے، جدو رسول پاک امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نے عرب دی جناب دھرتی تے قدم مبارک رکھے، میرے نبی نے 40 سال بغیر نبوت تو گزارے نے، آپ دا بہنا اٹھنا چلنا پھرنا دن رات سارے معاملات مشرکین عرب نال گزر رہے نے، میرے نبی تے انہاں دی رگ رگ تو واقف ہو چکے نے، تے پھر اوپر اللہ دا انعام اے ہویا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو نبوت دے دیتی ہے۔ وہ میرے بھائیو جڑا بندہ لوگاں دی نفسیات تو واقف ہو جائے پھر اللہ نبوت دا نور عطا کر دے، اس انسان دی زندگی اندر کتنا نکھار آئے گا۔ پھر میرے نبی تے نبوت آئی، جبریل آئے، پیغام آیا، میرے نبی نو اللہ نے ساری رہنمائی دیتی ہے اور کی فرمایا ہے، اے میرے پیغمبر، اے جڑے جاہلانہ عقائد اور نظریات پکڑ کے بیٹھے نے، اے میرے پیغمبر انہاں نو بتلا دو، انہاں نو سمجھا دو، نہ جناب اچھائی اور برائی کسے پرندے اندر ہے، نہ اچھائی برائی کا تصور کسے مہینے اور زمانے اندر ہے، نہ اچھائی برائی کا تعلق کسے انسان اور شخصیت نال ہے، نہ اچھائی برائی کا تعلق کسی جگہ دے نال منسلک ہے، نہ اچھائی برائی کا تعلق کسی الو دے نال ہے، نہ بلکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کو وہ عقیدہ دسے جڑا عقیدہ ایک سچے مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آئیے اس عقیدے تے ذرا توجہ کرنا، ذرا محبت نال سماعت کرنا۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کو قرآن اندر بیان کیتا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ما
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت آسمان تو نہیں اتر دی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ فرمایا جدوں بھی کوئی مصیبت اتر دیے، جدوں بھی کوئی مشکل زمین والا دیے، اے میرے پیغمبر، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اسی انہوں لوح محفوظ اندر، اسی انہوں لوح محفوظ اندر، اپنی تقدیر اندر، اپنے علم اندر انسان دے متعلق لکھ دیتا ہے۔ اے مصیبت آ رہی ہے نا، اس مصیبت دا انسان نو فائدہ کی ہوئے گا، اے مصیبت آ رہی ہے نا، اس مصیبت دے پسے بجنا پردہ انسان واسطے کڑی کڑی بھلائی اللہ نے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو دس دیتا ہے کوئی مصیبت کدوں نازل ہوندی ہے، جدوں ہی نازل ہوندی ہے وہ اللہ دی کتاب اندر لکھ دیتی گئی ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں، جب اللہ نے لکھ دیا ہے پھر تمہارے توہمات، تمہارے نظریات سے اس مصیبت میں کوئی فرق آ سکتا؟ اللہ نے لکھ دیا ہے، اے میرے نبی اللہ نے لکھ دیتا ہے، ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذالک علی اللہ یسیر۔ تے یہ جڑا کام اللہ نے لکھ دیتا ہے، مشکلاں نو لے آنا تے مشکلاں نو ٹال دینا تے پھر آسانیاں نو لے آنا، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ اے اللہ واسطے بڑا آسان ہے، جڑی مشکل تانوں پہاڑاں جیسی نظر آ رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے لئی وہ کوئی مشکل نہیں جے۔ اے انسان، تینوں بخار ہو گئے، تیرے سر نو درد ہو گئے، تیرے تے مشکل تے مصیبت آ گئی ہے، تے ڈاکٹر جواب دے گئے نے، ڈاکٹر جواب دے گئے نے، طبیباں دے ہاں علاج ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹراں تے سپیشلسٹاں دے ہاں علاج ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹراں دے ہاں کوئی علاج باقی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، میرے بندے میرے واسطے بڑا آسان ہے، تیری بلڈ کینسر نو 1 منٹ تو پہلے ہی مکا دیاں، مینوں کون پوچھن والا، اے میرے واسطے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایویں اپنے ذہن تے بیماری نو سوار کر کے رب دا در چھڈنا، اللہ دا در نہیں چھڈنا، اللہ کو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کہتے بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اور اگے اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اگر اسی تو ایک چیز نہ دئیے تے او دے تو گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کیوں نہیں دے رہا؟ تاں نہیں دے رہا میرے بندے دے حق دے اندر بہتر نہیں ہوئے گا۔ گڈی مانگنے مولا گڈی دے دے، کار دے دے، اللہ نو پتہ ہے نا گڈی لے کے جائے گا، روڈ تے چڑھے گا، ایکسیڈنٹ ہوئے گا، آپ بھی مر جائے گا، سرمایہ بھی برباد ہو جائے گا، بچے یتیم ہو جان گے، بیگم بیوہ ہو جائے گی، رب جاندہ ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اے میرے بندے ایک چیز میں تینوں نہیں دینا چاہتا، تے گھبرایا نہ کر، پریشان نہ ہویا کر، ٹینشن نہ لیا کر میرا رب مینوں کیوں نہیں دیندا۔ اے جن آکھیا کر مولانا بڑی مدت ہو گئی ہے منگ دیا، رب دیندا ہی نہیں ہے معاذ اللہ، رب میری سندا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اوے اللہ دے بندے تیری نہیں سننی تے اونے کیدی سننی ہے؟ سندا ضرور ہے لیکن تیرے حق دے اندر او نعمت بہتر نہیں ہے۔
تا نہیں عطا کردا تو تے ظاہر نو ویندا ہے نا میں تو فیصلہ باد جانا چاہنا وا میری اپنی گڈی ہوئے گی نا میں اپنی گڈی تے جاواں گا تے کوئی پریشانی نہیں بنے گی اللہ کہندے نے تیری اپنی ہوئے گی تیرے کولوں غلطی ہوئے گی تے گڈی لگ جائے گی تے اپنا آپ بھی گواہ بیٹھے گا جڑے 4 سال لے رہے ہیں انہاں تو ہی جناب 2 ہاتھ دو بیٹھے گا لہذا اللہ دی تقدیر تے ناراضگی دا اظہار کرنا اظہار نہیں کرنا بلکہ کی کہنا ہے اللہ کریم میں ہر حال اندر راضی ہاں اگے اللہ رب العالمین نے کی فرمایا ہے اللہ فرماندے نے ولا تفرحوا بما آتاکم جڑیاں چیزاں میں عطا کر دیواں او دے تے شیخی دکھانی جڑی چیز میں دے دیاں او دے تے اتنا خوش نہ ہو اے نہ سمجھ میرا کمال ہے جے تینوں دولت مل گئی ہے نہ سمجھ یہ تے میری فہم میرا تدبر میری دانشوری ہے اللہ کہتے ہیں نہ دئیے کہ بھی ساڑھی حکمت ہے دے دئیے یہ بھی ساڑھی حکمت ہے نہ دیڑتے انسان گھبرانا نہیں تے دے مل جان تو بعد تکبر تے آکڑ تے فخر تے اللہ دی نعمتاں دے اندر بغاوت نہیں کرنی ایک قرآن پاک دے الفاظ نے حضرات آئیے اس آیت پاک تو کی ثابت ہوئے کہ جڑی مصیبت اللہ نے لکھی ہے انہوں کوئی ٹال سکدا کیونکہ تقدیر اندر لکھ دیتا ہے تے تقدیر نو کوئی موڑ سکتا ہے تقدیر نال کوئی لڑائی کر سکتا ہے جدو اللہ نے لوہے محفوظ سے لکھ دیتا ہے تے جڑا لکھ دیتا ہے انہوں کون بدل سکتا ہے انہوں الو دا خون بدل سکتا ہے بابا جی آنے نے لیا پتر الو دا خون انہوں الو نہ لبے تے نہ خون لے آئے تے اگو کیا تھا بابا جی نہ تے میں نے الو لبنا ہے تے توسی ادام کرو نا یہ الو والے پیسے تو اپنے کولی رکھتے آپ ہی الو لے اس الو دے پٹھے تو الو کتھوں لے آنا ہے وہ تے تینوں الو دا پٹھا بنا رہے اور تو الو والے کام الو بن گئے تو ہی اور تیرے نال تو الو بہتر ہے جڑا رب دی عبادت کر دے اس الو دے پٹھے دے پیچھے لگ کے تو الو والے کام نہ کر انسان بن انسانیت دے درجے نو دے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے انسان اسی تنو بڑی عزت نال معزز پیدا کیتا ہے تنو جانوراں لے کام کرنے چاہیے دے نہیں وہ تے تینوں آنے الو بڑھان دے لیا الو دا خون تے تیرے جناب تعویذ جڑے پائے نے نا تینوں تیری چاچی تے تائی تے پھپھو نے تے تیرے چاچے تے تائی نے وہ میں سیدھے کر دیاں ایک بدبخت آپ مٹی پھاک رہے سڑک دے کنارے بیٹھ کے انہیں تیرے تعویذ سیدھے کرنے اس بیمان کو پوچھ اپنی روزی آپ لے آخا ایڈا بیمان پرلے درجے دا بدبخت ڈاکو لوگوں دے عقائد دا ڈاکو اس بدماش دے زبان تے یقین کرنے تینوں اللہ دے قرآن تے یقین نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں لکھ دیتا ہے جڑا لکھ دیتا ہے ان کو بدل سکتا بابے دا تعویذ الو والا بدلے گا کچھ حیا کر کچھ اللہ دی ذات دا ڈر دل اندر پیدا کر کچھ اپنے وجود ہمت پیدا کر کوئی اپنے دل اندر عقیدہ توحید پیدا کر کوئی اپنے رب تے یقین کر رب کی کرتا ہے جے سارے کام تیرے علوہ نے کرنے نے میرے بھائیو اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے اللہ نے لکھ دیتا ہے ہونا آئیے اسی آیت دے تناظر اندر ذرا چیک کرنا جڑیاں میرے معاشرے اندر برائیاں نے یہ عرب دے مشرک سن جڑے آندے سن اے کام فلاں فلاں دے نہیں ہو سکتے یہ بدعات نے یہ خرافات نے شریعت دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں جدوں میرے نبی آئے نے اللہ نے اپنے نبی نو یہ تعلیم دی تھی اور نبی پاک نے حدیث بیان کی نبی پاک نے کی بیان کیتا ہے اونچی کی بیان کیتا ہے حدیث پاک بیان کی تھی آئیے ذرا حدیث سے جناب توجہ کرنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی نبی پاک فرماندے نے لا ادوا ولا دیارتا ولا ہمتا ولا سفرا چار چیزاں میرے نبی نے اس حدیث پاک اندر بیان کی تھی کنیاں چار چیزاں توجہ کرنا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے مشرکین عرب دا عقیدہ ایک بندہ بیمار ہو جائے تے دوسرے دے قریب نہ جائے وہ بھی بیمار ہو جائے گا جے بیمار دے کول جاؤ گے اڑ کے جراثیم تینوں جا لگن گے بیمار ہو جائے گا تے جے بیمار بیچارہ کسی دے گھر ٹر جاندا
انہوں دے اپنے برتناں اندر انہوں کھانا نہیں سی دیتا جاندا. میرے نبی آئے نے, میرے پیغمبر آئے نے, رحمت للعالمین پیغمبر آئے. میرے نبی نے آ کے اس توہم پرستی دا خاتمہ کیویں فرمایا ہے. میرے نبی فرماندے نے لا ادوا, کوئی بیماری متعدی کسی بیماری اندر ذاتی نفس نفیس یہ طاقت نہیں ہے وہ دوسرے بندے نو لگ جائے. کسی بیماری اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ بیماری ایک شخص دوسرے شخص نو لگ جائے. یہ بیماری اندر طاقت نہیں ہے. مشرکین مکہ دا عقیدہ کہ ایک بندہ بیمار ہوئے تے دوجا بندہ او دے قریب. ہن بھی تسی ویکھیا ہوئے گا 2 سال پہلے کرونا وائرس دے حالات دے اندر تسی یہ لگتا سی جی قیامت دا منظر آ گیا. بندے کو یہ دستے سن یقین جانو جی بندہ معاذ اللہ کو بلا بن گیا. کی ہو گیا جو وائرس آ گیا جی وہ جناب 8-8 فٹ دا فاصلہ 6-6 فٹ دا فاصلہ ہویا یا نہیں ہویا. یہ کون نے ایک کلمہ پڑھنے والے نبی دے امتی نے. یہ اس نبی دے امتی نے جڑا نبی اپنی امت نو دس رہے ہے کوئی بیماری متعدی امت بیماری تو ڈرن نہیں. امت دا بیڑا غرق ہو گیا وہ میرے قریب نہ آیا جی. کوئی بندہ سلام لین واسطے قریب ہوتا نا اے کرونا دے حالات چ وہ نہیں جی بس تسی او پیچھے ہو جی اچھا کی ہویا جی وہ وائرس آ جائے گا اچھا کی ہے جی وہ دور ہی سلام کر دے ڈب کے مر جا. یہ نال تو نہ ہی جمدا تے بہتر سی. بدبختا بیماری تو ڈرنا ہے کدا انہیں اپنے رب تو ہی ڈرے وہ بیماری تو ڈرن دے. وہ جی پیچھے ہو جاؤ ہاتھ نہ لاؤ. تینوں ڈاکٹر دی زبان تے یقین ہے آمینہ تے در دی محمد رسول اللہ تے یقین کوئی نہیں. ڈاکٹر کہہ رہے کی حیثیت تیرے ڈاکٹر دی. ہزاراں ڈاکٹر میں محمد مصطفیٰ دے جوتے تو پر میرے نبی کہہ رہے ہیں کوئی بیماری ذاتی طور تے متعدی نہیں. بیماری اندر طاقت نہیں. بیماری دوسرے انسان نو لگے. آج یہ عقیدہ مسلمانوں دا ہے یا نہیں؟ بولو تسی نیک تہاڈا نہیں کسی اور دا صحیح ہے تے صحیح نا. اج عقیدہ مسلماناں دا ہے یا نہیں؟ اچھی بولو ہے عقیدہ. اصلاح کنے کرنی؟ فرشتیاں نے. اصلاح کنے کرنی؟ بھائی بدل اپنے مزاج, بدل اپنا عقیدہ. یا محمد رسول اللہ دا کلمہ چھڑ یا نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے تے یا نبی پاک دی گل مان تے بیماریاں تو ڈرنا چھڑ دے. کوئی بیماری متعدی نہیں. اور اللہ دے فضل و کرم نال اے جڑے بڑے سائنسدان تے محقق بڑے پھردے سن کرونا دے حالات دے اندر کوئی جناب جڑے نے ڈردے نسدے پھردے تے مرے بھی ہوئی سب تو زیادہ نے تے جنہاں نو جناب داڑیاں والے صفا تے بیٹھن والے اللہ دے فضل و توفیق نال غسل بھی دتا ہے اللہ دی رحمت دے نال. تے سانو کرونا ہویا کیونکہ سانو گارنٹی آمنہ دے لال نے دے دیتی ہے سانو کرونا ہونا. او میرے بھائی اس شخصیت دی زبان وال جانا جڑا اپنی مرضی نال بولدا وہ بولنا ہی کدوں ہے. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی اپنی مرضی نال بول دے. میرے نبی اپنی مرضی نال نہیں بول دے. کدوں بول دے نے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے نبی تو بولتے نے جدو آسمان تو جبریل آندے نے تے جبریل نے آ کے میرے نبی نو دسے اے اللہ دے پیغمبر اعلان کر دیو نا اے جڑے عرب دے جاہل عرب دے بدو عقیدہ بنا کے بیٹھے نے تے آندے پھردے نے بیماری لگ جاندی ہے. فرمایا نبی جی انہاں نو دس دیو نا کوئی بیماری لگ سکدی نہیں لگ سکدی. لا ادوا بیماری اندر طاقت ہی نہیں ہے دوسرے نو لگ جائے. ہاں ادو لگ سکتی ہے جدو میرے اللہ دا آرڈر آ جائے, جدو میرے اللہ دا حکم آ جائے, جدو میرے رب دا فیصلہ آ جائے تے جدو رب لانا چاہے ادو کوئی روک سکتا. جدو اللہ لانا چاہے ادو تھوڑی احتیاط بھی روک سکتی. اچھا ایمانداری نال دسو جڑے اس وائرس دے تناظر اندر ان حالات اندر پرہیز کرتے رہے وہ کوئی نہیں مرے. موت آئی ہے نہیں آئی. کاش تو میرے نبی دی زبان تے یقین کر لیندا حالت ایمان تے مر جاندا.
مر تے پھر بھی جانا ہے. نبی پاک دی زبان تے یقین کر کے مر, او کسے دا ہو کے مر, چلو تیرا کوئی فائدہ تے ہوئے نا. سیانے آتے بندہ مرے بھی صحیح تے کسے دا ہو کے مرنا چاہیے. اے نہ ہوئے نا بندہ ہے جی جناب معاشرے تو کٹ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں. اور آپ کے زمانے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھے ایک شخص نے اونٹ بنے نے اونٹا دا باڑا ہے, ایک اونٹ الگ بنے. حضور آئے نے, آپ نے دیکھے, آپ نے پوچھے کی فرمائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ دے بندے, اے جڑا اونٹاں دا باڑا ہے, اے اونٹ الگ نے, ایک اونٹ الگ ہے. یہ الگ کیوں بنے؟ کو خاص قسم دا اونٹ ہے, ایک والا نسل دا اونٹ ہے, ان الگ کیوں بنے؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر جی اے جڑا اونٹ ہے نا حقیقت دے اندر اے نا دے نال سی, اے باڑے دے اندر سی, اینو اچانک خارش لگ گئی ہے, خارش دی بیماری ہو گئی تے اللہ دے پیغمبر میں اس اونٹ نو الگ بن دیتا ہے. فرمایا الگ کیوں بنے؟ اے عقیدہ نوٹ کرے جے, عقیدہ نوٹ کرے جے, اللہ دے نبی الگ تاں بنے کہ دوسرے اونٹاں نو بیماری نہ لگ جائے. ساڈا عقیدہ, ساڈے والا ایمان, اللہ دے نبی کے دوسرے نوں نہ لگ جائے سونٹ تو. تے میرے نبی دا طرز عمل کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ آ گیا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی نو جڑا اجے نواں مسلمان ہویا, اجے عقیدے دی تربیت نہیں ہو سکی, میرے نبی کی فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا لا ادوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. اے دسنا جنوں الگ بن دتا ہے, اینو بیماری کتھوں لگی ہے؟ باقی اینو تے ایدے تو لگ جائے گی نا, تے اینو کتھوں لگی ہے؟ اینو کینے لائیے بیماری؟ کہنے لگا اللہ دے نبی اینو بیماری اللہ دے حکم نال لگی ہے. اینو بیماری اونچی بولے, اینو بیماری اللہ دے حکم نال لگی ہے. میرے نبی نے فرمایا جڑا رب اینو لا سکدا ہے او انہاں نوں بھی لا سکدا ہے. آج فلاں بندے نو ٹی بی ہے, او دے برتن چاپا پانی پینا کیوں جی؟ انہوں ٹی بی ہے, انہوں کتھوں ہوئی ہے, پتہ نہیں کتھوں ہوئی ہے. جڑا رب انہوں لا سکتا ہے وہ تینوں بھی لا سکتا ہے, تے جڑا انہوں شفا دے سکتا ہے وہ تینوں بھی بیماری تو بچا سکتا ہے. کتھوں دا عقیدہ چکے پھرنا ہے مسلمانہ؟ غور کر اپنے نظریات تے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے اندر پہلا عقیدہ, میرے نبی دے زمانے اندر پہلا عقیدہ, بیماریاں لگ جاندیاں نے. حضور نے آ کے نفی فرما دیتی ہے, کوئی بیماری کسے نو دوسرے تو لگ سکتی, اچھی بولو, کوئی بیماری دوسرے نو ایک تو لگ سکتی. آج یاد کر کے سبق لے جاؤ نا, عقیدہ مضبوط کر کے لے جاؤ. یہ عقیدہ میرے نبی دا, یہ عقیدہ میرے نبی دے صحابہ دا. حضرات ذی وقار جناب حالات سن میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے جڑے آندے سن بیماریاں لگ جاندیاں. لوگوں اس عقیدے تو توبہ استغفار کیجئے. بیماری لگ سکتی ہے لیکن ادوں لگے گی جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا. اگر اللہ دا حکم نہیں ہوئے گا تو مریضاں نال بہ. بلکہ میرے نبی دے بارے آندا ہے, اللہ دے نبی نے کوڑی والا بندہ, کوڑی دا مرض بندے کو لگتا ہے نا جدو انسان دا جسم گل گل کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کوڑی دا مرض بڑا سخت ہے. سخت تو مراد کہ ایک وبا پھیل جاتی ہے, اور پھیلتی کہ میں پھر کہوں گے مولانا آپ تے کہہ رہے ہو پھیلتی نہیں. ہاں پھیل جاتی کدو؟ جدو اللہ دا حکم ہوئی. جی اللہ دا حکم نہیں تو پھر پھیل سکتی نہیں. میرے نبی دے نال ایک کوڑی والا شخص آئے, حضور نے وہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے. اگر امام الانبیاء نو کوڑی دا مرض نہیں لگیا تے پھر مینوں تینوں بھی عقیدہ بڑھانا پے گا. کسے دا وائرس, کسے دا جناب ٹی بی, کسے دا بخار, کسے دا ملیریا, کسے دا زکام اور کسے دیاں بیماریاں دوسرے اندر ٹرانسفر ہو سکدیاں اللہ دے آرڈر نال ہون گیاں. اگر اللہ نہ چاہے کوئی جتھے مرضی کھاندا پہ, ہاں احتیاط اس بات اندر ہے تو اپنی صفائی ستھرائی دا خیال رکھ, اپنی نزاکت صفائی دی انہوں مد نظر رکھ, لیکن وہ احتیاط نہ کر جڑی شریعت نے بیان نہیں کی تھی. آئی حضرات ذی وقار دوسرا عقیدہ مشرکین مکہ دا محرم تے سفر اندر شادی کرنی
یہی عقیدہ مسلمانوں دا محرم دے سفر چ شادی کرنی وہ کی ہوئے گا؟ وہ کی ہوئے گا؟ وہ شادی کرے گا کی ہوئے گا؟ اور جناب شادی توڑ نہیں چڑھے گی. وہ میرے کتنے یاد آئے مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ فرمانے رہے میں جا رہے سی گڈی سفر کر رہے سی تے کوئی جڑا اللہ تو ڈردا ہی نہیں جنوں اللہ تے یقین ہے بابا بیٹھا سی ایک برات جا رہی سی برات جا رہی تے میں لکھی نا برات تے بابا کہنا گا توبہ 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 توبہ. میں کیا بابا جی کی ہویا ہے؟ کہنا گا او دیکھ برات محرم دے اندر. تے میں کیا بابا جی پھر کی ہو گیا؟ محرم دے اندر برات محرم دے اندر شادی نو کی ہو گیا ہے؟ کہنے لگا توبہ توبہ محرم چ شادی نہیں کری دی. میں پوچھا بابا جی کیوں نہیں کری دی؟ اکھے محرم کی شادی گناہ ہے. میں کہا بابا جی نہیں کچھ نہیں ہوتا جی ہو گئی تو پھر کیے. کہنے لگا برات توڑ نہیں چڑھے گی. مولانا کہتے ہیں میں کیا بابا جی جے اللہ نے کیتا کرم کہنے کیتا کرم کون کرتا ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ کرم کرتا ہے نا. اور بابے نے ہاتھ کرم تو ہے تے جی کھا جان بندے نو کرم کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. فرمایا بابا جی جے اللہ نے کیتا کرم تے برات جو توڑ چڑھ گئی تے پھر کہنے لگا پھر انہاں دا اولاد نہیں ہونی. میں کہا بابا جی جے اللہ نے کیتا کرم تے اولاد بھی ہو گئی پھر انہاں دا نبھا نہیں ہونا. جی بابا جی اللہ نے کیتا کرم اولاد بھی ہو گئی تے نبھا بھی ہو گیا تے برات بھی توڑ چڑھ گئی تے پھر اکھے بچہ جڑا پیدا ہوئے گا نا وہ ناقص ہوئے گا پورا نہیں ہوئے گا. کہتے ہیں میں کیا بابا جی جی اللہ نے کیتا کرم کنے کیتا جی اللہ نے کیتا کرم تے بچہ بھی ثابت ہویا سالم ہویا صحیح ہویا تندرست ہویا تے پھر تو وہابی ہوئے گا پھر تو وہابی ہوئے گا. اے نظریات نے ساڑھے معاشرے دے جڑا ایک رب نو مندہ ہے تو وہابی ہوئے گا. او بھائی وہابی نو تانا نہ بنا اپنے رب دی توحید نو سمجھ. میرے نبی نے اس بات تو منع کیتا ہے یہ عقیدہ مشرکین مکہ دا ہے محرم اور سفر دے اندر شادی نہیں کرنی بلکہ میں تو دلیل پیش کرا. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی شادی ماں عائشہ صدیقہ نال تے ماں جی سیدہ صفیہ نال تے ماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی جی خدیجہ نال میرے نبی دی شادی سفر اندر ماں عائشہ نال میرے نبی دا نکاح سفر اندر ماں جی سیدہ صفیہ نال میرے نبی دا نکاح سفر اندر. حضرات ذی وقار ماں خدیجہ دے بدن جو اللہ پاک نے ماں فاطمہ عطا کیتی ہے ماں خدیجہ دے بدن دے وچوں اللہ رب العزت نے سیدہ زینب تے ام کلثوم رقیہ عطا کیتیاں نے. جے سفر دے اندر شادی دا کرنا درست نہ جناب درست نہ ہوندا میرے نبی اپنا نکاح سفر دے اندر نہ کر دے. حضرات ذی وقار بدعات جے خرافات جے اللہ دا واسطہ جس بدعات تو بچ جاؤ خرافات تو بچ جاؤ. محرم دے اندر تے سفر دے اندر شادی دا نہ ہونا کوئی تصور اسلام دے اندر نہیں ہے. اس زمانے دا مشرک کہندا شادی نہیں ہوندی. اج دا کلمہ کو مسلمان پکا جنتی کہندا شادی نہیں ہونی. دسو نا جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا تے جنہیں کلمہ پڑھ لے دونوں دے اندر فرق کتوں کٹے گا. وہ کلمہ نہ پڑھ کے کہندا سی شادی محرم دے اندر نہیں ہے یہ کلمہ پڑھ کے کہندا شادی محرم اندر نہیں ہے. دسو نا اس کلمہ اس کلمہ کو دے اندر تے اس مشرک دے اندر فرق کیویں کران گے؟ کوئی فرق کرن والی چیز رہ گئی؟ وہ کلمہ نہ پڑھ کے آندا سی نہیں یہ کلمہ پڑھ کے آندا نہیں. پھر دسو تیرا عقیدہ کس چیز دے آگے بڑھیے دوسری توہم پرستی. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے اے جناب توہم پرستی عام سی نا. صبح صبح دے ویلے کوئی گاہک آ جائے پہلا گاہک آ جائے دکاندارو میرے ول ویکھیا جے عقیدہ مضبوط کر لو. دکاندار کہندے سن میرے نبی دی آن تو پہلے دی گل ہے جے صبح صبح دے ویلے کوئی گاہک آ جائے
تے ہجے پہلا کاغذ ادھار مانگ لوے، یعنی ہجے میں پوری نہیں کیتی، موج نہ سودے دا آغاز نہیں کیتا، تے پہلا گاہ کا کر کے اگر ادھار مانگ لیندا، ادو دا مشرک تے جاہل تے بدو تے اللہ دا دشمن کہندا سی، آندا سی صبح صبح ادھار نہ منگیا کرو، میری برکت اڑ جائے گی ساری۔ آج دا کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھن والا بھی کہندا پہلا گاہ ادھار مانگ لوے گا برکت اڑ جائے گی۔ دسنا کلمہ پڑھن والیا میں اس بدو تے جاہل دے اندر تے تے کلمہ پڑھن والے مسلمان دے اندر فرق کیویں کراں گا؟ او مشرک ہو کے اے جہالت کردا ہے، تو مسلمان ہو کے جہالت کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار کوئی گاہک آئے کسے ویلے آئے جدوں مرضی آئے تے جدوں ادھار مانگے بے برکتی ہوندی۔ اچھا جنہیں یہ بے برکتی پھیلائی بندہ بڑا سمجھدار ہے، میں کہاں گا صبح صبح ادھار نہیں کہ اوپر پیڑ تو جا کے دسے گا یار میں ادھار مانگیا تے انہیں میں دیتا، اچھی بولو انہیں میں نہیں دیتا، جو پنڈ والے نو آپ ہی پتہ چل جائے گا بھائی جان ادھار دے دے، بڑا سیانا ہے، بڑا مسلمان سیانا ہے۔ اور اللہ کے بندے دولت بچان واسطے عقیدے دا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ پہلا گاہ آئے جناب تو ادھار نہ منگے، کتنے لکھا ہے؟ قرآن وچ لکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جڑا اسی لکھ دیتا ہے ان کو بدل سکتا تے جڑا اسی نہیں لکھے ان کو دے سکتا۔ لہٰذا آج کے بعد یہ عقیدہ بھی بڑھانا، کچھ ہی بولو یہ عقیدہ بڑھانا اگر ہے تے توبہ استغفار کرو۔ یہ مشرکین مکہ دا عقیدہ ہے، نبی دے امتیاں دا عقیدہ، نبی دے امتی تے سادہ سادہ نے بھائی جڑا آئے جدو آئے جس پردی آئے جڑا اللہ نے لکھ دیتا ہے وہ مل جانا ہے، جڑا رب نے نہیں لکھا وہ مل سکتا۔ تیسری تمام پرستی مشرکین مکہ دے اندر کیڑی؟ میرے اوتانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دے آن تو پہلے مشرکین عرب دے اندر ایک تمام پرستی اے جڑی بدفالی لیندے سن، شگول لیندے سن، کی آندے سن اگر چلدیاں رستے اندر کالی بلی آ جائے تے رستہ کٹ جائے تے پھر سفر چنگا رہنا پھر چنگا نہیں رہنا۔ میرے نبی نے آ کے اس جہالت بھی ختم کیتا ہے تے میرے نبی نے دسیا او میرے صحابہ میری امت دے لوگوں کسی بلی اندر نحوست نہیں ہے، کسی چیز اندر کوئی نحوست نہیں ہے، لا عدوہ بلا تیارتا کوئی بدشگونی نہیں ہوئے گی۔ اور حضرات ذی وقار آئیے چوتھے نمبر تے اس جناب مشرکین عرب دے اندر جڑیاں جہالتاں آندے سن رات نو جھاڑو لانا، رات دے وقت جھاڑو جی بولو ہن بھی ساڈیاں بیبییاں دا بیڑا غرق ہویا ہے، ہن بھی مسلماناں دیاں بیبییاں دا بیڑا اور رات نو جھاڑو نہیں لایا۔ اچھا کی ہوندا ہے جی؟ او جی آسمان تو بلاواں لت دیاں نے۔ اچھا او جھاڑو نو ہی الٹا نہیں رکھی دا، جھاڑو نو الٹا اچھا ایک بی بی کہنے کی جھاڑو نو سیدھا نہیں رکھی دا، کی ہوندا ہے؟ او جی گھر چ بے برکتی آندی، تیری جیسی بے برکت عورت گھر چ موجود ہے اور بے برکتی نو سنگ ہونا ہے۔ ایڈی بدبخت عورت گھر موجود ہے جیڑی اللہ دی توحید نو چھڈ کے تے غلط نظریات نو لئی پھردی اور بے برکتی نو سنگ لانے نے۔ او جھاڑو نال بے برکتی نہیں، تیرے عمل دی بے برکتی ہے، تیرے نظریات دی بے برکتی ہے، تیری بد اعمالی دی بے برکتی ہے، انسان دے اعمال دی بے برکتی ہے، اللہ دی طرفوں کوئی بے برکتی نہیں۔ چوتھا پنجواں عقیدہ مشرکین عرب دا، مشرکین مکہ دا عقیدہ کیے نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے مشرکین مکہ دا عقیدہ، مشرکین مکہ دا عقیدہ ایک ہی آندے نے جناب اے جڑا چھلے والا گھر ہے، چھلے والا بچہ پیدا ہو جائے نا تے ایدے اندر کوئی جا سکدا کوئی نہیں جا سکتا، کی ہوندا ہے؟ وہ جی جناب بلاواں جاندیاں نے، اے چھلے والی عورت نو بلاواں چمٹ جان گیا، اے انہاں دا عقیدہ تے یہی کلمہ پڑھنے والے مومن دا عقیدہ، یہی جنتی کلمان والے دا عقیدہ، اودوں دا جہنمی تے اج دا جنتی برابر ہو گئے نے، موج نہیں ہو گئی، اودوں دا جہنمی، اودوں دا مشرک، اودوں دا اللہ دا باغی تے اج دا مومن برابر ہوئے پھردے نے۔ وہ مشرک کہتا سی چھلے والے گھر جانا، وہ عرب دیا جاہل زنانیوں کہدیاں سن جی بچہ پیدا ہو جائے تو اس گھر جانا نہیں، درخت دے دروازے تے درخت دے پتے لٹکا دیتے نے، کی ہویا جی اس گھر بچہ پیدا ہو کے بلا پیدا ہو گئی۔
وہ بلا آ گئی تھوڑے گھر یہ بچہ ہے اللہ کو ڈر نہیں لگتا جیڑا رب تینوں بیٹا دے سکتا ہے وہ رب تیرے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے جاہل عورت جیڑا رب تینوں بیٹا دے سکتا ہے وہ رب تیرے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتا کتنا غلط عقیدہ اور نظریہ ہے لہذا چینے والے گھر کی پابندی شریعت ہے اچھی بولو ہے نہیں ہے میرے نبی نے منع کیتا ہے اگلا عقیدہ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے چھینے والی عورت یعنی یہ دے ہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ فوتگی والے گھر جا سکتی ادھر نہیں جا سکتی وہ کی ہوتا ہے جی وہ میت تے بلاواں آندیاں نے وہ میت نو جن ہوندے نے جی وہ بچے دی ماں نو جن چمن جان گے یہ آپ جن بنی پھرتی ہو رہے نو جنہاں دی کوئی ضرورت ہے اس تو بڑا کو جن ہوئے گا جڑا عقیدے دے بڑا فرق کر دیتا ہے یہ آپ جن نے انہوں جنہوں کی کوئی ضرورت نہیں اور اللہ دی بندی تو کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی شریعت کا مذاق اڑا رہی ہے فوتگی والے گھر جان نال جن چمڑ دے جن تیرے بدعمالی ہیں تو چمڑ دے وہ بھی میں دسنا آخری بات ذرا توجہ جن کیوں چمڑ دے یہ عقیدہ انہاں دا یہ عقیدہ ساڈا تے دوویں جنت جان گے کیا بات ہے سبحان اللہ اگلا عقیدہ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر دی آمد تو پہلے مشرکین مکہ مکان نواں بنا لیا مکان کوٹھی بنا کے اوتے کی کیتا ہے آنڈی موتی ماری ایک نہ دا عقیدہ ہے میں تواڈی گل نہیں کر رہا تسی تے پکے مومنو گھبرانا نہیں ہے تسی سوچ دے ہو کہ مولوی ساڈے دوالے ہی ہو گیا پتہ نہیں یہ کتھوں ویکھیا ہے ساری گلاں تواڈے وچ ہی رہنا اج تو ویکھنا اور کتھوں ویکھنیاں میرے نبی تو پہلے مشرکاں دا حال ہے مکان نواں بنایا اوتے ہاں